بہت مشہور واقعہ، ہر دل عزیز اور غم سے نم الفاظ۔ آئیے آج کے کلام مقدس کے انتخاب میں سے دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب، اس کی 33ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطوس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطوس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ بہت ہی دلکش اور محبت سے لبریز لیکن دکھوں سے بھرا ہوا آج جو کلام مقدس کا حصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑنے کے بعد کیفا اور دوسرے سردار و کہنوں کی عدالتوں میں گھسیٹنے کے بعد، اس کو مارنے کے بعد، اس کو ذلت اور رسوا کرنے کے بعد اس کو پلاطوس کی عدالت میں لایا گیا۔ ہر شخص نے خداوند یسوع مسیح پر اپنی نفرت، اپنا حسد، اپنا غصہ نکالا۔ انہوں نے اس کو مارا، انہوں نے اس کو گھوسے مارے، انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا، انہوں نے اس کی داڑھی نوچی۔ ہر اس آدمی نے جس کو خداوند کے 3 سالہ خدمتی دور کے اندر اس سے شکوے شکایات تھے، انہوں نے اس پر اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا اور اپنے غصے کو بھی نکالا۔ اور جب پلاطوس کی عدالت میں خداوند آتے ہیں تو یہاں پر سب سے بڑا مقدمہ جو ہے اس کو شروع کیا جاتا ہے اور بلیم لگایا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے کہ ہاں تو باغی ہے، ہاں تو بغاوت کو جو ہے لوگوں کے اندر بھر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس سوال کے پیچھے بے شمار سوالات ہیں۔ اگر کوئی حکومت والا، اگر کوئی گورنر یہ پوچھتا ہے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو اقتدار روم کے خلاف ہے؟ کیا تو روم کے قیصر کو اپنا بادشاہ تصور نہیں کرتا؟ کیا تو روم کی حکومت کے خلاف جانا چاہتا ہے؟ بے شمار سوال اس سوال کے پیچھے پوشیدہ ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ صرف ایک آیت کی طرف جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ خداوند نے اپنی زندگی کے مقصد کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں رہنے کے مقصد کو بھی عیاں کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ ابھی تک اگر زمین پر ہو، آپ ابھی تک اگر زندہ ہو، آپ ابھی تک اگر چل پھر رہے ہو، آپ اگر ابھی تک سوجھ بوجھ رکھتے ہو، تو تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔